اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 1 اور 2 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی حروف مقطعات سے سٹارٹ فرماتے ہیں، یعنی اس آیت کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ ان 3 حروف کا علم یا اللہ کے پاس ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جو کہ دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ سب ان کے گیس ہوتے ہیں، ان کے اندازے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب اور اصل معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور آگے حکم نہیں ہوا، اس لیے آگے لوگوں کو نہیں بتایا گیا۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، الف لام اور میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو جب الف لام میم پڑھتا ہے تو الف ایک حرف ہے، اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لام دوسرا حرف ہے، اس کے بدلے میں 10 اور نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر میم ایک اور حرف ہے جس کے بدلے میں 10 اور نیکیاں ملتی ہیں۔ گویا جب بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں اس کو ضرور مل جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت جو ہے اس میں اپنی صفات بتائی ہیں، اور یہ دوسری آیت بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے آیت الکرسی میں پڑھی تھی۔ آیت الکرسی جب شروع ہوتی ہے وہ بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع ہوتی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی دوسری آیت بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کا خاص نام، جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، وہ بھی چھپا ہوا ہے۔ گویا جو بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس آیت اس میں جو راز اللہ کے نام کا چھپا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کا اسم اعظم اس میں ہے، اور اس اسم اعظم کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ آیت پڑھنے سے پھر اس کے بعد دعا مانگنے سے بندے کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کی طرف سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تفصیلی باتیں کی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا انہیں مانتے تھے، نعوذ باللہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں بیان فرما دیا کہ اللہ تو وہ ہے، لا الہ اللہ وہ ہے، لا الہ جس کا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی لا نہیں، الہ معبود، کوئی معبود نہیں ہے، الا مگر، ہوا وہ کا مطلب اللہ، یعنی معبود برحق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ آگے صفات بتائیں اللہ تعالیٰ کی، الحی القیوم، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، موت تو اس کی پیدا کی ہوئی ہے، تو اس لیے اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہی قائم رہنے والا ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ قیوم یعنی کہ دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں۔
اس کو پڑھتے ہیں، ارشاد ہے الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کا علم اللہ کو معلوم ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ دوسری آیت میں اللہ اللہ ہے، اللہ کون ہے؟ آگے بیان فرماتے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا ہوا مگر وہی اللہ معبود برحق ہے، یعنی کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ حی القیوم، وہ ہمیشہ، حی کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور قیوم قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا، تمام جہان کو، تمام جو بھی کائنات ہے سب کو وہی قائم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح دیکھیں آیت الکرسی بھی انہی سے شروع ہوئی، اس میں بھی اسم اعظم ہے، اور اس میں بھی اس کی وجہ سے اللہ بندے کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو برملا فرما دیا گیا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور قائم ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر موت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کب ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ وہ تو انسان ہیں، تو اس لیے اللہ کی صفات عیسیٰ علیہ السلام میں کہاں ہو سکتی ہیں؟ اس لیے اللہ کو مانو اللہ کی صفات کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام پہنچایا تو وہ مان گئے، لیکن زبانی طور پر جو ہے وہ پھر تسلیم نہ کر سکے، اسلام کو قبول نہ کر سکے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی بتایا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی طرح سے پھر وہ ماں کے پیٹ میں پروان چڑھتا ہے، پھر وہ ماں جو ہے اس کو جنم دیتی ہے، پھر بچہ جو ہے ماں کا دودھ پیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں یہ ساری صفات تھیں کہ وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور پیشاب بھی کرتے تھے، اور اس طرح یہ چیزیں اللہ کی صفات میں نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ جو ہے اللہ کی شان اور ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو انسان ہیں، وہ تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، مخلوق ہیں۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو بتایا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں دوسری آیت میں جیسے ہے اللہ لا الہ الا ہوا، اب آپ غور کریں، پہلے جو آیت شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی شان عظیم ہے۔ اللہ دیکھیں اللہ کی محبت قربت لاتی ہے اور دین اسلام پر بندے کو ہدایت کی طرف گامزن کرتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک فرشتہ آیا، لیکن اس سے پہلے وہ فرشتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ایک فرشتہ بھیجا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کرنے کے لیے کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ فرشتہ زمین پر آیا اور اس نے اللہ کا نام لیا بڑی خوبصورتی سے، بڑے اچھے انداز سے، بڑی سریلی آواز سے، اتنی خوبصورت اور سریلی آواز تھی۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو ابراہیم علیہ السلام ساتھ سن رہے تھے قریب سے، تو ان پر سکتہ طاری ہوا اور اس نام کی لذت سے وہ غش کھا کر گر پڑے، اور تھوڑی دیر میں جب ان کو ہوش آیا تو اسے آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ کا نام ایک دفعہ پھر آپ لے لو؟ مجھے بڑا سرور ملا تھا، ایک دفعہ پھر آپ اللہ کا نام لے لو۔ اس نے کہا فرشتے نے میں ایسے تو نہیں لوں گا، آپ کچھ دو گے تو پھر میں لوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت وہی جو ریوڑ تھا جانوروں کا، یعنی جانور جو تھے، فرمایا یہ جو ریوڑ ہے جانوروں کا یہ آدھا تمہارا اگر تم نے اللہ کا نام لے لیا۔ تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، تو فرشتے نے اللہ کا نام لے لیا
جب اللہ پکارا اس نے تو ابراہیم علیہ السلام پر وجد طاری ہوا اور پھر غش کھا کر گر پڑے، اور پھر ہوش میں آئے تو اسے فرماتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لے؟ یہ کتنا مزہ آتا ہے، مجھے لذت ہے۔ اس نے کہا کہ ایسے تو نہیں لوں گا، کچھ دو گے تو لوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا ٹھیک ہے، یہ جو باقی جو آدھا ریوڑ بچ گیا ہے وہ بھی تمہارا ہے، لہذا اللہ کا نام لوگے تو سارا ہی ریوڑ جانوروں کا یہ سب تمہارا ہو جائے گا۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے اللہ کا نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے کیونکہ وجد طاری ہو گیا اور اتنی لذت ملی۔ پھر دوبارہ ہوش میں آئے تو اس کو فرماتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لے؟ فرشتے نے کہا اب تو تیرے پاس رہ تو کچھ نہیں گیا، تو وہ تو سارا ریوڑ تو مجھے دے دیا، تو نے سارے جانور دے دیے، اب آپ کے پاس ہے کیا جو آپ مجھے دیں گے تو میں اللہ کا نام لوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہ جو ریوڑ ہے جانوروں کا، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو چرانے کے لیے، اس کے دیکھ بھال کرنے کے لیے بھی تو آپ کو ایک بندے کی ضرورت ہے، لہٰذا مجھے تو ان کا نوکر سمجھ لینا، میں اب نوکری کروں گا، میں ان کی خدمت کروں گا، تو آپ مجھے ایک دفعہ اللہ کا نام تو لے کر سنائیں۔ تو فرشتے نے اللہ کا نام لیا اور پھر غائب ہو گیا۔ تو اب وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، وہ فرشتہ جو امتحان کے لیے گیا تھا اس نے کہا یا اللہ، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی محبت میں مخلص پایا، خالص پایا۔ تو یہ اللہ کی محبت جب بندے میں آتی ہے تو پھر اس پر ہدایت کی راہیں کھلتی ہیں۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ کی محبت تھی، ان کو امام بنایا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد دیکھیں نا، آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ آپ دیکھ لیں وہ جو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس سے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، تو یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ تو پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی پیغمبر بھیجنے شروع کر دیے۔ تو اللہ کی محبت سب سے اعلیٰ محبت ہے۔ تو اللہ کی محبت جب بندے میں آتی ہے تو ہدایت کے راستے بھی کھلتے جاتے ہیں۔ لا الہ، پہلے دیکھیں نا، ہم پڑھتے ہیں اللہ، اللہ وہ ہے، لا الہ، اب لا الہ بڑی اہم بات ہے۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ لا الہ بہت اہم ہے، اگر بندہ اس میں سے گزر نہیں پاتا تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اتنا پاک ہے، اس پاک نام کو لینے سے پہلے تمام جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، اس سب کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ جب نفی کرتے ہیں تب اللہ کا جو پاک نام ہے وہاں تک پہنچتے ہیں، پھر اللہ کی عبادت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ لا الہ کا مطلب ہوتا ہے، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، یعنی عبادت کے لائق۔ بندہ دیکھتا ہے نا ساری دنیا میں، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے پودے ہیں، چاہے جانور ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دنیا کی ہر چیز ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، سب چیزیں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے،
سب کی نفی کرتا ہے بندہ، حتیٰ کہ اپنی بھی نفی کر دیتا ہے، اپنے نفس کی بھی نفی کرتا ہے، کیونکہ نفس کی خواہشات ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بندہ اپنے نفس کی خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے، جو مرضی آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی نفس کی پوجا، نفس کی عبادت کہی جاتی ہے۔ تو گویا لا الہ جب پڑھتا ہے تو اپنی نفسانی خواہشات پر بھی چھری پھیرتا ہے، اور تمام کائنات میں جو کچھ ہے ان سب کی بھی نفی کرتا ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اگر عبادت کے لائق ہے تو اللہ، مگر ہوا کا مطلب وہی اللہ جو ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور جب بندہ ایسا کرتا ہے تبھی اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا تو صبح سویرے ستارے غائب ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو غائب ہونے والے خدا تو نہیں ہو سکتے، وہ تو عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے، اس لیے انہوں نے لا الہ پڑھا۔ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ستارے عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو دوسرے دن صبح سویرے دیکھا تو چاند بھی نظر نہ آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ غائب ہونے والا جو ہے وہ تو اللہ نہیں ہو سکتا، وہ تو عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے لا الہ پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا کہ پھر اگلے دن انہوں نے صبح کو ہی دیکھا کہ لوگ سورج کی پوجا کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا رات کو تو سورج بھی غائب ہو گیا، وہ رات کو سورج بھی نہیں تھا۔ پھر فرمایا غائب ہونے والا جو ہے وہ تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح بتوں کی پوجا کرنے کا دیکھا لوگوں نے کہ اللہ کو خود بنا کے، یہ کیسے لوگ ہیں بتوں کو خود بناتے ہیں اور پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، خود بنا کے اس کی پوجا کرنے والا اب کیسے خود بنائی ہوئی چیز اللہ کیسے ہو سکتی ہے، عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب انہوں نے اسی طرح لا الہ پڑھا تو اللہ نے ان کی طرف ہدایت کا دروازہ کھول دیا، پھر اللہ نے الا اللہ پڑھا دیا، کلمہ پورا ہو گیا۔ لا الہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا اور الا اللہ اللہ نے پڑھا دیا، کلمہ پورا ہو گیا، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی شان بہت عظیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص لایا جائے گا، قیامت کے دن اس کے اعمال کے 99 دفتر ہوں گے جو گناہوں سے بھرے ہوں گے، گناہ ہی گناہ سارے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی زمین و آسمان تک چوڑائی ہے، اگر اس کو پھیلا دیں تو گناہ ہی گناہ اس کے اتنے ہوں گے، تو اس کے 99 ہوں گے اتنے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو اپنے گناہوں کا انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو کوئی عذر ہے، کوئی بات آپ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، یہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہی گناہ جو آپ نے دکھائے ہیں یہ سب میرے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا آج تم پر ظلم نہیں ہوگا، تیری میرے پاس ایک نیکی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا، جس پر فرمایا جائے گا کہ تمہاری نیکی اس پر لکھی ہوئی ہے، اور وہ اس کی نیکی کیا ہوگی کہ اس نے دل سے خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی عظیم نیکی ہوگی، وہ اس کو لے کر جائے گا، 99 گناہوں کے دفتر ایک پلڑے میں ہوں گے، اور یہ لا الہ الا اللہ کا پرزہ ایک پلڑے میں ڈالے گا، تو یہ پلڑا جس میں لا الہ الا اللہ کا چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو یہ بھاری ہو جائے گا، اور وہ 99 گناہوں کے دفتر ہلکے ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس بندے کو کہا جائے گا
کہ تو اب جنتی ہے، کیونکہ تو پاس ہو گیا، تیرا گناہوں کا وزن کم ہو گیا اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا، لہٰذا اب تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو لا الہ الا اللہ کی بڑی شان ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ترازو میں اگر وزن کیا جائے، ایک پلڑے میں 7 آسمان و زمین رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے، تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے نام کی کتنی برکت ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے هو الحی القیوم، حی و قیوم جو ہے یہ بھی اللہ کے ہی نام ہے، لیکن یہ جلالی نام ہے۔ اللہ کے نام جو ہیں یا آیات قرآنی جو ہیں اس میں جلالی بھی ہیں، جمالی بھی ہیں۔ جلالی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اگر زیادہ پڑھنا ہو تو پھر اس کی اجازت لینی ہوتی ہے جن لوگوں نے ان کو زیادہ پڑھا ہوتا ہے، اور اگر جیسے لاکھوں میں پڑھتے ہیں تو اجازت لینی پڑے گی۔ اسی طرح اگر جو جمالی ذکر ہوتا ہے اللہ کا یا جمالی نام ہوتا ہے اس کو تو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، وہ جتنا پڑھیں آپ لاکھوں میں پڑھیں، اربوں میں پڑھیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، تو آپ اربوں میں پڑھیں، لاکھوں میں پڑھیں، جتنا پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن حی و قیوم یہ اللہ کے جلالی نام ہے، زیادہ پڑھنے سے بندے کو پیشاب میں خون بھی آ سکتا ہے، جس طرح آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ بھی اتنی گرم اور سخت اندر حالت کر دیتی ہے کہ بندے کو پیشاب میں خون تک آتا ہے اگر وہ بندہ اجازت نہ لے اور جو بتایا جائے اس پر عمل نہ کرے۔ تو اس لیے جو ہے جلالی نام جو اللہ کے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے، اور جمالی نام جو ہوتے ہیں وہ بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ حی و قیوم اللہ کے جلالی نام ہیں۔ ان ناموں میں یعنی جب آپ لاکھوں میں پڑھنا چاہیں گے تو اجازت لیں گے، ہزاروں میں کوئی بات نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حی و قیوم یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو عظیم صفتوں میں سے بڑی صفت ہے کہ ہمیشہ سے قائم ہے۔ حیو ہمیشہ زندہ ہے، اور قیوم جو قائم ہے اور قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ ہم گھڑی دیکھتے ہیں نا، گھڑی پر وقت دیکھتے ہیں، وقت بھی قائم ہے۔ آپ دیکھیں ہم مر جاتے ہیں، وقت نہیں بدلتا، وقت تو چلتا رہتا ہے، وہی ٹائم 10 بجے 11 بجے روز بجتے ہیں، ایسے یہ ٹائم روز چلتا رہتا ہے، یہ بھی قائم ہے، یہ بھی اللہ کی قیوم والی صفت ہے۔ یہ گھڑی اور گھڑی سے جیسے گھڑی ہوتی ہے یہ وقت ہے، پھر اسی گھڑی سے پھر مہینہ بنتا ہے، پھر سال بنتا ہے، پھر جو ہے وہ پورا صدیاں بنتی ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی قیوم والی صفت میں سے ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ اللہ قائم ہے، اور جو سب کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کو بھی قائم رکھنے والا ہے، اور کسی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت اور کرم سے ہمارے سانس قائم ہیں، ہمارے کام جو ہیں وہ قائم ہیں، لیکن ہم فنا ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کام قائم رہتے ہیں اور اللہ کی صفات قائم رہتی ہیں۔ اس لیے یہ جو بندہ اس کو پڑھے گا اس کے بگڑے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ اگر کسی کی ملازمت ختم ہو رہی ہو یا حیو یا قیوم پڑھے تو اس کی وجہ سے ملازمت بھی بحال ہو جاتی ہے، رکے ہوئے کام جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل نہیں رہتا، وہ یا حیو یا قیوم پڑھے تو اس سے وہ بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اگر آپ دعا یہ پڑھیں تو اس سے پڑھنے سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اگر آپ بیٹھ جائیں یا حیو قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں تو بندے کے اندر سستی، کاہلی، تھکاوٹ سب دور ہو جاتی ہے اور بندہ چست و چالاک اور اچھا بن جاتا ہے۔ اسی طرح رات کو اگر سونے سے پہلے یا حیو یا قیوم 5 تسبیحاں پڑھیں، یعنی درود شریف سے شروع کریں، درود شریف ختم کریں تو درود شریف پہ ختم کریں تو
یا حیو یا قیوم کی 5 تسبیحاں پڑھیں، تو جو رات کو سونے سے پہلے 5 تسبیحاں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیمار نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ تندرست ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح دیکھیں نا، یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ کے ناموں میں سب علاج موجود ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب وہ نجران کے جو عیسائی آئے تھے نا، تو انہوں نے اس وقت اپنی نماز پڑھنی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اور اب غور کریں یہاں اس بات پر، اور غور کریں آج کل کی مسجدوں پر اور جو ہے حالات پر، کہ اگر کسی مسجد کسی ایک فرقے کی ہے، دوسرے فرقے والا بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسجد پلیت ہو گئی، دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ اور دوسرے فرقے والی لوگوں کو مسجد میں نماز تک پڑھنے نہیں دیتے، اور ان کو آنے تک نہیں دیتے، ان کو برا سمجھتے ہیں۔ اور جب کہ وہ بھی دیکھیں، وہ دوسرے فرقے والے ان کو کافر تو نہیں کہتے ہیں، تو وہ بھی مسلمان، لیکن دیکھیں نماز ان کو بھی نہیں پڑھنے دیتے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ تو دیکھیں کہ یہ جو ہے نا، اس وجہ سے ہمیں احساس کرنا ہے اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کرنا چاہیے۔ کفار جو ہیں کٹھے مل کر مسلمانوں کو ایک ایک کر کے تباہ کر رہے ہیں، اور ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اور ہم اس کو خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور فرقوں کی تبلیغ کر کے فرقوں میں بٹا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے فساد کر کے ہم اپنے آپ کو خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تو شہید ہو گیا، وہ تو بڑی شان ہے اس کی، لیکن تو صحیح کم از کم یہ دیکھیں ہمیں کیا حکم ہے، کرنا کیا ہے ہم نے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے خیال کو دیکھنا ہے۔ وہ جو اپنا فرقہ جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے خلاف کون ہوتا ہے؟ جب ان کے خلاف ہوگا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ لیکن اب جو ہے فرقے مختلف بنے ہوئے ہیں، مسلمان فرقے جو ہیں، ان کو آپس میں اگر ایک دوسرے کی مسجد میں آتے ہیں تو آنے دیا کریں، اور نماز پڑھنے دیا کریں، اور آپس میں خلوص رکھیں۔ ہر بندہ اگر دوسرے فرقے کا ہے اس کے ساتھ آپ سلام دعا رکھیں، اچھا، کیونکہ اچھے رہیں، تاکہ ہم دنیا میں اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ آپ لوگوں سے اس طرح کا اخلاق رکھو جس طرح اللہ کا ہے۔ اللہ، آپ دیکھیں اللہ کا اخلاق کیا ہے لوگوں کے ساتھ، کہ اللہ چاہے کوئی کافر ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ خوشیاں بھی دیتا ہے، کوئی مسلمان ہے اس کو بھی، کوئی کسی قسم کا، دیکھیں ہر قسم کے بندے کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے، اس کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کا اخلاق بھی تخلقوا باخلاق اللہ کی طرح ہوتا ہے، کہ وہ بھی اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ اور یہی بات ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہیں، اور خلوص اور تعاون رکھیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں جیسے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی دین اسلام پر قائم رہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت ملے، اور ہمیں اس دنیا میں جو وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہم اسی کی رحمت اور برکت سے ہم گزار کر جب حضور اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہم سرخرو ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ آمین۔